Respect and good manners are the pillars of our deen and our life. Keeping this in mind, let us welcome Sheikh Tabshir Mudassir from Millat Nagar to the stage to deliver the Urdu speech, Bado Ka Adab. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار، منصفان محفل اور سامعین باتمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس عظیم الشان عنوان پر لب کشائی کا اعزاز حاصل ہوا ہے. وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. یہ وہ جوہر ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو ہمارے معاشرے کے رگ و پے میں زندگی دوڑاتی ہے. جی ہاں، میرا موضوع سخن ہے بڑوں کا ادب. جناب صدر، ادب محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کا نام ہے. یہ وہ پہلا سبق ہے جو انسان کو گود سے گور تک سیکھنا چاہیے. کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا کہ علم سے بہتر ادب ہے، کیونکہ علم انسان کو بولنا سکھاتا ہے، جبکہ ادب انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کہاں کب کتنا خاموش رہنا ہے. بقول شاعر، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب سے ہی تو انسانوں کے دل مسخر ہوتے ہیں. حاضرین محفل، اگر ہم کائنات کے نقشے پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہر شے ایک سلیقے اور ادب کے دائرے میں ہے. چاند سورج کا ادب کرتا ہے، ستارے رات کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن انسان کے لیے ادب کا سب سے اعلیٰ معیار بڑوں کی توقیر ہے. اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ بوڑھے والدین کے سامنے اپنی آواز کو اتنا پست رکھو جتنا کہ پرندے اپنے بازو جھکا لیتے ہیں. جب قرآن کہتا ہے انہیں اف تک نہ کہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پیشانی کا ایک بھی شکن ان کے دل کو رنجیدہ نہ کر دے. میرے عزیزوں، بزرگ ہمارے معاشرے کے وہ سرمایہ ہیں جن کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم تپتی دھوپ سے بچتے ہیں. ان کے بالوں کی سفیدی صرف عمر کا تقاضا نہیں بلکہ ان کے تجربات کی گواہ ہے جن سے گزر کر ہمیں ابھی زندگی کا آغاز کرنا ہے. ان کے ہاتھوں کی لرزش میں وہ برکت چھپی ہے جو بڑے سے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتی ہے. ذرا سوچئے، جس گھر میں بوڑھے والدین کی دعا موجود ہو، کیا ناکامی اس گھر میں قدم رکھ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. گھر کی بنیادیں سلامت ہے تو برکت ہے، گھر کی بنیادیں سلامت ہے تو برکت ہے. بہت سے گھروں میں بوڑھوں کا ہونا بھی تو نعمت ہے. صدر علی وقار، آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ڈگریوں کو تو جمع کر لیا لیکن ادب کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے انگریزی کے الفاظ بولنے تو سیکھ لیے لیکن اپنی باپ کی خاموش آنکھوں کا دکھ پڑھنا بھول گئے. یاد رکھیے، جو قوم اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کو اچھالتی ہے تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرتی، اور جو قوم اپنے بزرگوں کی قدموں کی دھول کو سرما بناتی ہے وہی قوم دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دیتی ہے. حاضرین محفل، آئیے آج اس محفل سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے بڑوں سے پہلے بات شروع نہیں کریں گے. ہم ان کے سامنے عاجزی کا پیکر بن کر رہیں گے. ہم ان کے آرام کا خیال اپنی خواہشات سے بڑھ کر رکھیں گے. یاد رکھیے، استاد کا ادب وہ سیڑھی ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے. وہ استاد ہی ہے جو آپ کے اندر چھپے جوہر کو نکھارتا ہے. آخر میں ان کلمات سے اجازت چاہوں گی کہ وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہی تلوار. اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے اخلاق کا گھٹ جاتا ہے معیار. شکریہ، خدا حافظ.